آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے، یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا، لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر، یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے، تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا، اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ جناب اسپیکر، بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے، اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا، آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا، آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو۔ جو آزاد عدلیہ تو کیا، آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ یہ نہیں ہے، یہ میں آئین پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل 70 ہے، آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے، آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کے پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں، پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر، یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا، 16 سپٹمبر کو لیا تھا، جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے، اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے۔ 176 کیس کی آڑ میں یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے۔ جناب اسپیکر، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو۔ اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے، وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا، ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا۔ جناب اسپیکر، ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں، آپ نے کمیٹی بنائی، اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا۔ آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی، اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر ایوب خان صاحب کی تھی، اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا۔ جناب اسپیکر، 10 پروسیڈنگز ہوئی ہے،
آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا. میں شاہ صاحب کا بھی ریمائنڈ کراؤں گا, شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب مرے تھے, اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے. جب کمیٹی بنی, خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہوئے, تو میں نے مخاطب کر کے خورشید شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری نبھا پاؤ گے؟ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا. جناب اسپیکر, یہ جب کمیٹی میں ہم آئے, سب سے پہلا ڈراپ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی, جس طرح رویت ہلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آتا, خورشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسودہ نظر نہیں آتا. یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپل زید ہے کہ اس نے لیک کروایا. جناب اسپیکر, یہ پہلا ڈرافٹ جب لیک ہوا, میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈرافٹ لیک ہوا ہے, کیا یہ آپ کا ڈرافٹ ہے؟ اس نے ایڈمٹ نہیں کیا. سب سے پہلا ڈرافٹ ریکارڈ کے مطابق جناب اسپیکر 17 تاریخ کو ہمارے پاس آیا, 56 آرٹیکل پہ مشتمل. آخری ڈرافٹ یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب اسپیکر, یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے اپنے عامر ڈوگر سے نہیں لیا. یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا, میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈرافٹ دے دے. وہ کون سا ڈرافٹ ہے؟ یہ وہ ڈرافٹ ہے جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا. جناب اسپیکر, سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈرافٹ فائنل ہے, یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے, یہ ایوان میں جب ڈرافٹ آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا. یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. جناب اسپیکر, اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ, ہمارے طرف سے نہیں, میں ریکارڈ پہ 2 چیزیں آپ کو کہوں. ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے, اس کمیٹی کا ہم حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لفظ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے. ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا. ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مسودہ آپ تو کر لے. یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا, بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس کا پروسیس نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ ڈرافٹ آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا, اس کو صرف دیکھ لیں. یہ جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بھیجا, ان کو کمٹ کیا, یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لفظ نہیں ہوگا, وہ خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ کیا کر رہی ہے حکومت ایک چاکلیٹ کے کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے, عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے, عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ڈرافٹ منظور شدہ تھا. اس ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا, پہلا لفظ دیکھے, یہ دیکھے, سب سے پہلا لفظ دیکھے جناب اسپیکر, اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے 4 سینئر ججز. آپ نے اس کو کیوں چینج کیا؟ یہ حکومتی ڈرافٹ میں کیوں چینج آیا؟ دوسری بات, یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھا, ان کے الفاظ میں آپ نے تغیر کیوں ڈالا, 230 کیوں ڈالا؟ آپ نے دوسرے لفظ اس میں لکھا جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے گوش گزار کراتا ہوں, یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا؟ یہ چوتھا آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب اسپیکر, کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا, کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل 202A نہیں تھا, کمیٹی نے کوئی اپروول نہیں دی تھی, کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ نے کی کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی, یہ خورشید شاہ صاحب نے نوٹ بھیجا تھا, یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے, جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا. جناب اسپیکر, میں 3 چیزوں کا عرض کرتا ہوں. جی, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. بس کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے. جناب اسپیکر, میں کمپلیٹ کرتا ہوں. جناب اسپیکر, میں آرٹیکل 175 کا جناب اسپیکر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک چیز جناب اسپیکر, لیڈر کو بلائیں. جی جناب اسپیکر, ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں 8 MNA شامل ہوں گے اور اس میں 4 سینیٹر شامل ہوں گے. جناب اسپیکر, جب باقی طور پہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں. آپ نے اس میں پروپورشنیٹ رسپانس, آپ نے پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کیوں پرووائڈ کیا؟
اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچز یہ خود بنائیں گے، ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ خود کریں گے، چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا۔ جناب اسپیکر، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 199 میں جو کنسٹیٹیوشنل کیس پرووائڈ کیا ہے، وائنڈ اپ کیجئے جناب اسپیکر ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح آرٹیکل 191 میں جو آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ پرووائڈ کر رہے ہیں، جناب اسپیکر، کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بینچز کوئی اور بنائے۔ سپریم کورٹ عدالت عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بینچز کوئی اور بنا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بینچز آپ ہی بنا لیں؟ اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لیں؟ 18ویں ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی، اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی۔ عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ ججز کی تعداد کم کر دی تھی۔ وہ تو 9 ممبر بینچ پہ مشتمل تھا جس میں 5 ججز تھے، ابھی 4 ججز تھے اور 3 نان ججز تھے۔ ابھی تو آپ نے اس میں 5 ججز اور 8 نان ججز کر لیا۔ جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب آزاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے، آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ورزی۔ جناب اسپیکر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی۔